تو جب کرامت ظاہر کر دیتا ہے، اس سے وہ بزرگ مختار نہیں بن جاتے کہ جب چاہیں جو چاہیں مردوں کو جب چاہیں زندہ کرنا شروع کر دیں. تو اب فضائل اعمال نے جو کرامتیں یا واقعات ذکر کی ہیں فضائل صدقات میں، وہ کسی کتاب سے نقل کی ہیں، اور ان کتابوں کے مؤلف بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جو فضائل اعمال کے خلاف کہنا اس میں شرک ہے، تو اصل میں وہ بدماشی کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے. آپ اس کو بولو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے، ان میں بعض دفعہ کوئی صحیح بخاری کا راوی آئے گا، کوئی ہو سکتا ہے صحیح مسلم کا راوی آ رہا ہو، اس میں محدثین میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے مجتہد فقیہ آ رہے ہوں، آپ بولے یہ انہوں نے شرک بیان کیا ہے. تو فضائل اعمال یا شیخ الحدیث یا دیوبندیوں کے خلاف کلپ مت بناؤ، ان محدثین ان بزرگوں کے خلاف کلپ بناؤ جنہوں نے ان کتابوں میں وہ کرامتوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. عین ممکن ہے ان میں امام بخاری بھی آ رہے ہوں، امام مسلم بھی آ رہے ہوں، کرامتوں کے تو سب نے واقعات بیان کیے ہیں. لیکن یہ مجال ہے، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس کتاب جس کا فضائل اعمال میں ریفرنس ہوگا اس کتاب کے مصنف کا کبھی نام بھی نہیں لیں گے. یہ سارا نزلہ کس پہ گرائیں گے؟ فضائل اعمال، کیونکہ ان کو چڑ ہے دیوبندیوں سے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ انہوں نے نیا فرقہ مارکیٹ میں لانا ہے، جب تک پرانا ختم نہیں ہوگا نیا مارکیٹ میں آئے گا نہیں. اور دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے، اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. یہ تو بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا. بھائی جب احمد رضا خان بریلوی صاحب آئے، انہوں نے میلاد شریف اور یہ سب چیزوں کو پروموٹ کیا، ان کی گہرائی تھی تو یہ ربیع الاول اور یہ سب چیزوں کو، تو جو علماء یہ نہیں کرتے تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی. اور جو یہ کرتے تھے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا. مننے کوئی نیا فرقہ تھوڑی ہے، یہ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ تو وہی تھا جو میں جس پر عمل کر رہا ہوں، میرے اکابر جس پر عمل کرتے رہے ہیں. تو لوگ نام دے دیتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو کہتے ہیں نا اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، اشرف علی رسول اللہ، معاذ اللہ. ہم نے تو ایکسپلین کیا وہ خواب آیا ہے اس کو، اور جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری طور پر اس کی زبان پہ وہ خواب آیا ہے. تو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں، خوابوں میں کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے. آپ کو خواب میں کچھ بھی آ جائے، جب آپ اٹھ کے بیان کرو گے تو یہ نہیں کہا جائے گا آپ کافر ہو گئے، بلکہ اس کا اچھا مطلب، اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے. تو ہمیشہ خوابوں کی کوشش کریں اچھی تعبیر. تو اس مرید کو رات کو خواب آیا، مولانا شریف تھانوی نے اس کی اچھی تعبیر بیان کر دی کہ اشرف علی رسول اللہ کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو شیخ ہے یعنی میں ہوں، شاید مجھے سنت سے محبت ہے، اور کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے، میں بھی پاسبل، یہ ان کی تواضع تھی کہ میری نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے، یہ خواب ہے. پھر بھی اگر کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کلمہ پڑھایا ہے، تو پھر 2 نمبر ہی چھوڑ دو بھائی.